3 سال آج مکمل ہو گئے عمران خان صاحب کی قید کو، لیکن ایک جلسہ ہی منعقد کیا گیا۔ اب تک بہت کوششیں کی گئیں آپ لوگوں کی جانب سے، ماضی میں بھی احتجاج کیے گئے۔ اب ایسا کیا مختلف ہو جائے گا کہ آپ عمران خان صاحب کی رہائی کو یقینی بنا سکیں؟ دیکھیے سر، آج منصور بھائی ایک تو صرف ایک جلسہ نہیں پشاور میں کیا گیا، جلسہ صرف خیبر پختونخوا کے حوالے سے تھا۔ پورے پنجاب کے اندر ریجنل اور پروونشل تنظیموں نے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر آج پنجاب میں جو ہے وہ احتجاج کروایا، اور پچھلے سال 5 اگست کی نسبتاً آج وہ احتجاج جو تھا اس میں نمبر بھی بڑا تھا، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر انشور ہوا اور نسبتاً بہت بہتر تھا۔ آپ نے لاہور میں دیکھا، لاہور میں بھی ایک اچھی تعداد تھی، جھنگ میں آپ دیکھ لیں، ملتان میں، سرگودا میں، اس طرح آپ کے پاس رپورٹرز آپ کو بتا رہے ہوں گے، سوشل میڈیا بھی آپ کو بتائے گا۔ کراچی میں بہت بڑی تعداد میں علیم عادل شیخ نے اس کو مینیج کیا، کوئٹہ کے اندر NES، اور آخری ایونٹ آج کی دن کا ہمارا یہ جلسہ جو سہیل آفریدی صاحب جو ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایسا ہم کیا دے سکتے ہیں، کیا لائے عمل جو ہے ہو سکتا ہے جس سے ان کی خان صاحب کی رہائی جو ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کہا کہ پارٹی نے 3 سال الجھائے رکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی کے ساتھ ہوا 9 مئی کے بعد، جس طریقے سے پارٹی کو اس فسطائیت کا مقابلہ کرنا پڑا، جیلوں میں گئے، پرچے ہوئے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں اس کے اندر زیادہ اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر انہی حالات میں ہمیں 8 فروری کا الیکشن لڑنا پڑ گیا۔ 8 فروری میں ہماری سیٹیں جو ہے فارم 47 کے تھرو کس طرح لی گئی، اس کے بعد جس طرح ہمیں دیوار سے لگایا گیا، جس طرح عمران خان صاحب کو ناحق قید کیا گیا، ہمارے پاس ایک پرامن مزاحمت کے علاوہ، پرامن احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ججوں سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا تھا، پارلیمنٹ میں جانے کے لیے ہماری سیٹیں ہم سے لے لی گئی تھیں، الیکشن کمیشن ہمارے بلے چھیننے کی عدالت سے لے کے ہمارے بندوں کو ڈسکوالیفائی کرنے تک دنیا جہان میں جو ہم سے ہو سکتا تھا ہو رہا تھا۔ اور پھر آپ کا کریک ڈاؤن آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، سوائے KP کے ہمیں کہیں سانس لینے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس صورت میں ہمارے پاس بار بار نکلنے کے علاوہ، چاہے 4 کو نکلے، چاہے 26 کو نکلے، چاہے سوابی کا جلسہ کیا، چاہے لاہور کے اندر ہم نے موبلائزیشن کی یا پنجاب میں کی، ہم اس کو بار بار کرتے رہے۔ ہم پہ سختیاں ہوئیں، کریک ڈاؤنز ہوئے۔ 9 مئی 8 فروری الیکشنوں کی باتیں علیحدہ کر، وہ تو جو ہوا اس کے بعد شیخ صاحب بٹ the problem is let's come ایک ریالٹی چیک کرتے ہیں، بٹ the problem is کہ آپ یہ جو 3 سال کا جو ٹائم بتا رہے ہیں، things have gone bad to worse۔ مطلب آج یہ سچویشن ہے کہ آپ کی پنجاب کی لیڈرشپ ایبسولوٹلی غائب ہے، نظر ہی کہیں نہیں آ رہی گراؤنڈ کے اوپر۔ آپ کو آزاد کشمیر کے الیکشن کا ایکچولی بائیک آؤٹ کرنا پڑا۔ پاکستان تحریک انصاف کو GB کے جو مختلف رہنما جہاں پہ وہ کیمپیننگ کرنے کے لیے جاتے تھے انہیں روکا جاتا تھا، جنہیں نہیں روکا جاتا تھا آپ کے اپنے کارکن ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کی پارٹی کے اندر سارے ایک دوسرے کے اوپر شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی کو کہتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے۔ پارٹی کا سٹرکچر پچھلے 3 سال میں جتنا ڈیمیجڈ ہے، آپ لوگوں سے تو فرینکلی سپیکنگ آپ کے اپنے کارکن امید نہیں لگا رہے کہ آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں۔ سر میں بتاؤں آپ کو، پہلی بات تو اگر آپ مجھ سے شاید اتفاق ابھی نہ کریں، مگر اگر آپ رپورٹس میں، تو آج تقریباً اپنے MNAs اور MPAs کو ہم نے پابند کیا تھا کہ آپ اپنے ضلعوں کے اندر احتجاج کریں گے اور نظر آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs MPAs اور جہاں نہیں جیت سکے ٹکٹ ہولڈرز خود موجود تھے ہر احتجاج میں۔ 95% احتجاج جو ہر ضلع میں ہوا ہے، ہماری مقامی قیادت MNAs اور MPAs وہاں پہ موجود تھے۔ راجہ صاحب کا تعلق لاہور سے ہے، پنجاب سے ہے، راجہ صاحب وہاں پہ موجود تھے، لاہور کا صدر وہاں پہ موجود تھا، سینٹرل پنجاب سارا وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ ریجنل پریزیڈنٹس آپ ساؤتھ کے دیکھ لیں، اون بپی سے لے کے معین قریشی تک سب ملتان میں آبے ڈوگر کے ساتھ موجود تھے۔ تمام کی تمام قیادت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غائب ہے، وہ آج سب موجود تھی اور یہ ثبوت اس کے سامنے ہے۔ اچھا، آپ نے یہ جو اشارہ بیچ میں سے وہ کر لیتے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ چیزیں بالکل جو ہے وہ بیڈ سے ورس ہو گئی ہے۔ آئی وڈ ایگری ود یو۔ کیسے؟ کیونکہ جو فسطائیت کا لیول ہے نا سر، جو ہم پہ پریشرز جو ہے وہ بھی بیڈ سے ورس ہو گئے ہیں۔ 26 ترمیم اس کے بعد ہوئی ہے، 27 ترمیم اس کے بعد ہوئی ہے، اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ججز اس کے بعد کیسے، اگر کچھ اس میں کوئی چیز رہ گئی تھی تو اس کے بعد اس کے اپوائنٹ کیے گئے ہیں۔ آج آ کے اپوزیشنوں کا سہارا، منصور بھائی مار جتنی مرضی پڑ رہی ہو، ایک اپوزیشن کا منہ ہمیشہ ہوتا ہے عدالتوں کی طرف کہ ہمیں یہاں سے کچھ سخت کا چین آیا تھا۔ یہاں حالات یہ ہیں کہ عمران خان کے وکالت نامے تک سائن نہیں کروائے جا رہے ہیں۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں اچھا 9 مئی کے بعد آپ 26 کے اوپر شیخ صاحب نو آفینس، 18.5 نو آفینس، یہ جو آپ نے ابھی جملہ کہا نا کہ اپوزیشن کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ نظریں جو ہوتی ہیں وہ عدالت کی طرف ہوتی ہیں، صرف عدالت کی طرف نہیں ہوتی نا سر، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے دوسری طرف بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے. ہے صرف کی میں نے بات نہیں کی. اگریڈ دوسری طرف بھی ہوتی ہے نا. چلو پھر ساڑیاں میری گل سنو نا. ہاں آئی ایگری. چلو ساڑیاں نہیں نا کہ دوے پاسے نہیں میں پوچھ رہا میں تہاڈے کولوں نہیں میں شیخ صاحب تہاڈوں پوچھ رہا کہ واقعی نہیں گیا کیونکہ آپ کے تو اپنی پارٹی کے اندر الزامات ہیں نا کہ جناب ان میں سے آدھے جو ہیں وہ ادھر ملے ہوئے ہیں، تو میں آئی ایم آسکنگ یو ویری ڈائریکٹ کوسچن کہ ہے یا نہیں ہے. میں آپ بالکل بتا دیتا ہوں، کوئی نظریں اس طرف نہیں ہے. میں بڑا آپ کو واضح بتا دیتا ہوں، جب پارٹی کا جو قائد ہے وہ ناحق اندر ہو اور اتنے سال گزر جائیں تو اس کے بعد لوگ پینیٹریٹ بھی ہوتے ہیں، لوگ انسٹال بھی کیے جاتے ہیں، ڈویژنز بھی کریٹ کی جاتی ہیں، الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. پاکستان میں کون سی پارٹی ہے جو اپنے لیڈر کے بغیر اتنے سال اس طریقے سے موو کرتی رہی ہے؟ 100 الزامات، 100 ڈویژنز، وہ باوجود تسی آئی ڈی یونٹس تے دیکھو پورے پاکستان میں ٹھیک ہر دفعہ ہمیں روکا نہیں گیا. گلگت بلتستان میں اگر ہم بالکل ختم ہو گئے تھے تو ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی گئی. ٹھیک ہم نے جس پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا اس پارٹی کو ہی ختم کر دیا گیا. گلگت بلتستان میں کشمیر میں کیا ہوا؟ ٹھیک ہمیں ہمارے لوگوں کو کشمیر میں گھسنے نہیں دیا گیا اور جس وقت ہم نے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا وہ بھی موت پہ گئی. اس کی ریزن ہے نا نہیں شیخ صاحب، اس کی 2-3 ریزنز ہیں اینڈ پلیز آئی وڈ وانٹ یور گائیڈنس آن دیٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ پنڈی آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ سم آف دا تھنگز دیٹ یو آر ڈوئنگ از ناٹ ان لائن ود دا اسٹیٹ آف پاکستان. مثال کے طور پہ آپ عمران خان صاحب کی بہن کو فرنٹ کے اوپر لے کر آتے ہیں، احتجاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دوسری جگہ وہ یہ کہتی ہیں جناب پاکستان اور انڈیا نے مل کے یہ جنگ لڑی تھی صرف اس لیے کہ جناب دونوں سائڈوں کو جو ہے فائدہ ہو سکے. وین یو گیو سچ اے اسٹیٹمنٹس ڈو یو تھنک کہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے وہ آپ کو کسی قسم کی ڈھیل دے گی یا آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ پہلے تو مقتدر سے ڈیل والی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہم اس حوالے سے کسی طرف نہ کوئی چیز اس وقت چل رہی ہے نہ ہم دیکھ رہے ہیں. جہاں تک پارٹی کے سٹانس کا سوال ہے وہ میں آپ کو واضح بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، وہی ان کا نیریٹو ہے. میرے بیانات دیکھ لیں، جب سے مجھے 2-2.5 سال ہونے والے ہیں، اب میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں. اوبیسلی عمران خان کے بیانیے کے خلاف نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی کسی بھی ایشو پہ، چاہے انڈیا پاکستان جنگ ہو، شہادتیں ہو، سیکورٹی ہو اسٹیٹ کی، اس حوالے سے ہم بڑے کلیئر رہے ہیں. سر اگریڈ، آئی گیو اٹ ٹو یو شیخ صاحب، آئی گیو اٹ ٹو یو. میں آپ کو بالکل میں اگری کروں گا کہ آپ کی بڑی بیلنس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، آپ اپوزیشن کا کردار بھی ایک بڑے بیلنس طریقے سے کرتے ہیں. بٹ یو گیو می این آنسر. آپ مجھے بتائیے کہ آج اگر یہاں پہ کال دینی ہو، میں علیمہ خان کو کھڑا کر رہا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین کو کھڑا کر رہا ہوں، آپ کے خیال میں پارٹی کا کارکن کس کے پیچھے جائے گا؟ علیمہ خان کے پیچھے جائے گا یا بیرسٹر گول؟ علیمہ خان صاحب کے پیچھے جائے گا. علیمہ خان صاحب there you go and she and the sort of statements that have been coming سر وہاں سے جس قسم کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تو اس کے بعد کہاں سے کچھ چیزیں ریزالو ہوگی؟ سر آپ مجھے خود سر میں تم دس دینا وہ وجہ اسٹیٹمنٹس نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک منٹ دیں بھائی، اس کی وجہ اسٹیٹمنٹس نہیں ہے. لوگ اس اسٹیٹمنٹس کی اٹریکشن کے اوپر نہیں پیچھے جا رہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جب آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اور آپ نہیں نکل رہے، پبلک نکلنا چاہتی ہے، پبلک ایکشن چاہتی ہے. ایکشن سے مراد وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہوا نظر آئے جس سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے. ٹھیک. جب آپ کی آرگنائزیشنز کے سٹرکچرز لوگوں کی توقعات پر اس طرح نہیں اتر سکیں گے تو پھر اس سپیس کے اندر فیملی کا کوئی بھی آدمی، اور خصوصاً ایک ایسی خاتون جو ہر ٹیوزڈے کو پچھلے کئی مہینوں سے اپنے بھائی کے لیے وہاں بیٹھتی ہیں، اینڈ دیٹ از دا اونلی لائف ایکٹیویٹی گوئنگ آن ان پچھلے 6-7 مہینے کی پی ٹی آئی کی زندگی میں. ٹھیک ہے، اگر آپ نوٹ کر لیں اڈیالہ کے علاوہ ٹیوزڈے کے علاوہ کون سی ایکٹیویٹی تھی؟ تو سر جب وہ ایسی بینڈ سامنے آئے گی وہ کوئی گل کرے گی تو بندے وہ پیچھے لگیں گے. یہ تو مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گور صاحب جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ غلط ہے یا کوئی جس طرح لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں. نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو زیادہ ایکٹیویٹی میں نظر آئے گا لوگ اس کے پیچھے جائیں گے، اور لوگوں کو ان کی فیملی ہونے کی نسبتاً پھر وہ ٹیوزڈے کی جو بانڈنگ ہے اور پھر جو ان کا اپنے بھائی کے لیے نکلنا ہے، لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے. ٹھیک ہے، باقی کسی اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کوئی ان کے وہ نہیں ہے. میری ذاتی رائے نہیں. تو اسی لیے میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، سرکمسٹانسز نے جو ہے ان کو ایک لیڈر بنا دیا ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اسے ایکٹیویٹی کی وجہ سے کرتے ہیں، بٹ اس کے بعد یہی ایک آرگینک طریقے سے بننے والی جو لیڈر ہیں جب وہ پھر اس قسم کے بیانات دیں گی تو ظاہری بات ہے اس کا ملبہ تو آپ کی پارٹی پہ آ رہا ہے نا. یو ناٹ الاؤڈ ٹو کیمپین. آپ کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ جناب ان کو اگر اجازت دی، آج پاکستان تحریک انصاف کو لاہور کا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل سکی نا.
اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جناب سٹیٹمنٹس اس قسم کی آتی ہیں, پوزیشن اس قسم کی لی جاتی ہے, 9 مئی کے حوالے منصور بھائی میں سے دسو پوزیشنز ایسی لی جاتی ہیں. سر منصور بھائی ایک سوال میرا دسو, Go ahead. اگر آج کوئی کہتا ہے کہ نورین باجی کی کسی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے یا علیمہ باجی کی کسی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں لاہور میں ملی, تو مجھے بتائیں, ہم تو 3 سال سے لاہور میں جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں. ایک دفعہ جب علی امین خان وہاں جلسے پہ پہنچے, جی اس اجازت کے علاوہ تو ہمیں آج تک لاہور میں انہوں نے 3 سالوں میں ایک دفعہ اجازت نہیں لی. جلسہ Exactly. تب کون سی نہیں اچھا کیا آپ نے پن پوائنٹ کیا, اسی لیے میں نے آغاز میں یہ بات کہی تھی کہ 3 سال میں تھنگز ہیو گون فرام بیڈ ٹو ورس, چیزیں خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہیں, اور اس کی وجہ یہ کہ نئے ایلیمنٹس جو ایڈ ہو رہے ہیں. منصور بھائی حالات بھی سخت ہو رہے ہیں لوگوں کے لیے. تسی مان لو یہ گل کہ ساڈے بندیاں واسطے حالات دیکھیں سر, سزائیں ہونی شروع ہو گئی نا سر. جی لوگ ہیں, انسان ہے, نفسیات بھی کام کرتی ہے. 26 میں سزائیں ہونی شروع ہو گئی, 9 مئی سزائیں ہونی شروع ہو گئی. یہ ساری چیزیں ایفیکٹ کرتی ہیں. میں شیخ صاحب یہ تھے ایک لائن کہہ دوں, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. مطلب یہ فٹ بیٹھتی ہے کہ چلے شہر کے لوگ تو ظالم ہیں, کچھ آپ لوگوں کو بھی مرنے کا شوق ہے. یہ ٹھیک ہے لائن؟ یہ تسی اور کی چاہتے ہو کہ میں تھوڑی ہاں جہاں میں لاؤں, تو اس کے بعد میں آپ مرن دا شوق تو میرے تے جملہ لاگو ہو جائے. نہیں